جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اصول دین میں توحید کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ توحید پروردگار ہے، کس طریقے سے انسان کو اپنے عقل سے عقیدہ رکھنا ہے پروردگار عالم کی وحدانیت کے اوپر۔ اس کے بعد ہے توحید کے بعد عدل ہے، یعنی عدالت پروردگار، عدل پروردگار۔ اچھا، عدل کے معنی کیا ہے؟ تو عدل کے معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام کے اوپر رکھنا، ہر چیز کو جو ہے اس کے مناسب مقام پر رکھنا، اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اگینسٹ میں اس کا موجود جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی جس کو کسی چیز کو اس کے مناسب مقام کے اوپر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم جو ہے وہ عادل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، اور جو ہے جتنا جرم ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی سزا نہیں دیتا۔ تو لہٰذا پروردگار عالم جو ہے وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کرنا جو ہے وہ ایک قبیح اور برا کام ہے، لہذا پروردگار عالم جو ہے ہر قبیح اور برے کام سے پاک و منزہ ہے۔ لہذا وہ جب برا کام جو ہے وہ قبیح ہے تو پروردگار عالم سے کوئی بھی قبیح عمل جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظلم وہ کرتا ہے کہ جو انسان عاجز ہوتا ہے، ظلم وہ کرے گا کہ جو عاجز ہوگا، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے جب دوسروں کو ظلم کرنے سے روکا ہے تو وہ خود ظلم جو ہے وہ دوسروں پہ کیسے کرے گا؟ لہذا پروردگار عالم جو ہے وہ عادل ہے۔ اچھا، جب عادل ہے پروردگار عالم تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو مال و دولت، صحت اور اولاد سب نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو کیا یہ عادل کے منافی نہیں ہے؟ جب عادل ہے، اگر ہم نے مانا ہے پروردگار عالم جو ہے وہ عادل ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ نعمتیں ہیں ہی نہیں، تو کیا یہ عدل کے منافی نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے اس سے محروم رکھے۔ ہاں، اگر جس کو دیا ہے تو یہ تو پروردگار عالم کا فضل ہے، اس کے اوپر جس کو دیا ہے اس کے اوپر فضل کیا ہے، اور جسے نہیں دیا ہے اسے پروردگار عالم نے جو ہے وہ امتحان میں مزاج کے طور پر مبتلا کیا ہے، یعنی امتحان میں رکھا ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، پروردگار عالم نے ایک کو دے کر کے، یعنی تمام نعمتیں دے کر کے اس کو مال و دولت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ کتنا راہ خدا میں دیتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ غربا کو کتنا خیال رکھتا ہے مال و دولت کے ذریعے سے، اور ایک کو نعمتوں کو محروم کر کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ صبر سے کیسے کام لیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عاجز آ کر کے جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا دونوں کا وہ پروردگار عالم جو ہے وہ امتحان کرتا ہے، ایک کو مال و دولت دے کر کے اور ایک کو جو ہے مال و دولت نہ دے کر کے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بھائی ہر ایک کو اگر برابر دے دیتا سب کو تو بھائی دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا، لیکن ہاں دونوں کے لیے پروردگار عالم نے انعام رکھا ہے۔ اگر ایک کو نہیں دیا ہے تو اس کا مصلحت ہے کہ وہ دوسرے وقت میں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جسے مال و دولت دیا اس سے کہیں زیادہ جسے نہ دیا ہو اس کے اوپر فضل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آگے اس کے اوپر فضل کرنے کا آگے ارادہ رکھتا ہو، تو لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔
اور یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے نا کہ اگر انسان جو پریشان ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، ایک کو تو مال و دولت دے دیا اور دوسرا بیچارہ پریشان ہے، تو اگر واقعی وہ کل کو میدان قیامت میں اپنے مقام کو دیکھے گا تو جتنے لوگ آرام و عشائش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ بھی یہ تمنا وہاں کریں گے کہ کاش ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں گزرتا، تو آج یہ مقام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم جو ہے وہ دونوں کا امتحان لیتا ہے۔ ہم کبھی کبھار یہ دیکھتے ہیں کہ جب آفات عارضی اور سماوی نازل ہوتی ہے جس میں نہ جانے کتنے بے گناہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، تو یہ بھلا کیسے عدل ہوگا؟ بہت سارے ایسے آفات سماوی اور عارضی جو ہے وہ آتے ہیں، زلزلہ ہے، آندھی طوفان ہے، تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ بے گناہ افراد جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ عدل کہاں ہوا؟ تو اس دنیا میں دیکھیے، اس دنیا میں کسی بے گناہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس سے بڑھ کر کے عدل و ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف دنیا میں انسان کو پہنچتی ہے تو پروردگار عالم کے یہاں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اس کا عدل و ثواب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی عدل و ثواب جب روز محشر کو دیکھے گا تو وہ فخر کرے گا کہ واقعی دنیا میں میرے اوپر اور مصیبتیں آتی تاکہ میرا مقام جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ عدل پروردگار ہے کہ جو اصول دین میں سے ہے اور جس کے اوپر عقیدہ رکھنا جو ہے کہ پروردگار عالم عادل ہے، یہ ہر ایک کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ پروردگار عالم سب کے ساتھ جو ہے وہ عدل کرتا ہے۔ اگر ایک کے پاس سب کچھ دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عدل کے منافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر اس کو دیا ہے تو اس کو بھی امتحان دے رہا ہے، اور ایک کو نہیں دیا ہے تو اس کا بھی امتحان دے رہا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے صبر کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ضرور دی جائے گی، اور اسے بشارت جو ہے وہ ضرور ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔